دوستو اس سے پہلے میں نے آپ کو نیٹ پر ویڈیو اپلوڈ کری تھی، اس میں 1 سے لے کے 12 تک کے سوالات تھے۔ وہ سوالات آپ نے لائک کیے اور لائک کرنا بھی ضروری تھا کیونکہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ آج بھی میں آپ کے لیے اس سے آگے کے سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں، یعنی 13 سوال سے 25ویں سوال تک۔ اس طریقے سے میں آپ کو یہ پوری ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا، یعنی کہ پورے سوالات جو ہیں اس میں 50 سوالات ہیں، جب آپ کے لیے بڑے خاص سوالات ہیں اور ان سوالات کو آپ ہر طرح سے یاد کر لیجیے گا۔ تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں خورشید خان کا اردو ادب چینل۔ اگر آپ پہلی بار میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو عذرائے کرم آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو ایک بار پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، یعنی کہ 13 نمبر سے سوال ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ ان میں سے کون سی کتاب کلیم الدین احمد کی ہے؟ کلیم الدین احمد کو آپ جانتے ہیں، اردو کے مشہور تنقید نگار ہیں کلیم الدین احمد، اور ان کے بہت سے اقوال بھی ہیں تنقید پر، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے کہ کلیم الدین احمد کی کون سی کتاب ہے؟ اردو تنقید پر ایک نظر، تنقیدی جائزے، مسرت سے بصیرت تک، یا داستان سے افسانے تک، اس میں سے کون سی ہے؟ تو صحیح جواب ہے اردو تنقید پر ایک نظر۔ ان کی بہت مشہور کتاب ہے تنقید پر۔ تنقیدی جائزے یہ احتشام حسین کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور مسرت سے بصیرت تک یہ آل احمد سرور کی ہے۔ آل احمد سرور بدایوں میں پیدا ہوئے اور علی گڑھ میں انتقال ہوا، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے یہ سربراہ تھے۔ اگلا سوال ہے، گوپی چند نارنگ کی کتاب کون سی ہے؟ تو اس میں دیکھیے 4 آپشن آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو گوپی چند نارنگ کی کتاب جو ہے بی والا، ادبی تنقید اور اسلوبیات، یہ گوپی چند نارنگ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور گوپی چند نارنگ کا گزشتہ سال ہی انتقال ہوا ہے۔ شعر غیر شعر نثر، یہ شمس الرحمن فاروقی کی کتاب لکھی ہوئی ہے، اور تنقیدی نظریات، یہ کتاب احتشام حسین کی ہے۔ کس کی ہے؟ احتشام حسین، اردو تنقید کے بہت مشہور مصنف ہیں۔ غالب کی عرفیت کیا ہے؟ اسد اللہ بیگ، غالب، نجم الدولہ دبیر الملک، یا مرزا نوشاہ؟ تو غالب کی عرفیت جو ہے مرزا نوشاہ ہے، اور اگر یہ بھی سوال آتا ہے غالب کے والد کی عرفیت کیا ہے، تو وہ ان کی عرفیت جو ہے مرزا دولہا، مرزا دولہا ان کے والد کی ہے۔ مرزا نوشاہ غالب کی عرفیت ہے، اور نجم الدولہ دبیر الملک، یہ ان کو خطاب ملا تھا مغلیہ سلطنت کی تاریخ جب انہوں نے لکھی تھی، تب ان کو یہ خطاب ملا تھا مغلیہ سلطنت کی طرف سے۔ غالب کا شمار اردو غزل اور اردو نثر دونوں میں ہوتا ہے۔ اگر غالب کی شہرت غزل گوئی میں ہے تو اتنی ہی شہرت اردو نثر میں ہے۔ اردو نثر ہی ان کی کافی تھی اردو ادب میں ان کو پہچان بنانے کے لیے، کیونکہ غالب نے نئی نثر ایجاد کی، نئی نثر کے موجد ہیں۔ غالب نے اردو خطوط کے 2 مجموعے ایسے لکھے جو اردو ادب میں بیش قیمتی سرمایہ ہے۔ غالب کا پہلے خطوط کا مجموعہ جو 17 اکتوبر 1868 میں غالب کی وفات سے صرف 4 ماہ قبل ممتاز علی خاں کی کوششوں سے شائع ہوا تھا۔ یاد رکھیے، ممتاز علی خاں کی کوششوں سے 17 اکتوبر 1868 میں۔ اس کا نام ہے عود ہندی۔ یہ پہلا اردو خطوط کا مجموعہ ہے غالب کا۔ دوسرا اردو خطوط کا مجموعہ اردو معلیٰ کے نام سے مرزا غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ، جو مارچ 1869 کو ان کی وفات کے صرف 19 دن بعد ان کے شاگرد جواہر سنگھ جوہر کی کوششوں سے شائع ہوا، مارچ 1869 میں اردو معلیٰ کے نام سے۔ اور دوستو یہاں اردو معلیٰ کا جب لفظ آیا ہے تو اردو معلیٰ کے نام سے ہی حسد موہانی نے ایک رسالہ علی گڑھ سے جاری کیا تھا جس کا نام تھا اردو معلیٰ۔ تو یہ عود ہندی اور اردو معلیٰ غالب کے اردو خطوط کے 2 مجموعے ہیں۔ اگر غزل گوئی میں غالب اپنا کمال حاصل نہ کرتے تو ان کی نثر نگاری یعنی غالب کے خطوط ہی کافی تھے۔ ان کا قول ہے کہ میں نے ایسی نثر ایجاد کی جیسے کہ 2 آدمی آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ غالب کے خطوط کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ اے والا ہے، جیسے 2 آدمی آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ غالب کے خطوط کی بڑی خوبی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، کیوں صاحب روٹے ہی رہو گے یا کبھی منو گے نہیں، اور مار دیا یار تیری جواب طلبی نے۔ یہ اس طریقے سے شروع کرتے تھے، یعنی کہ القاب و آداب جو پرانے زمانے میں چلے آتے تھے لکھنے کے لیے خطوں میں، وہ ختم کر دیے اور نیا طریقہ ایجاد کیا غالب نے۔ غالب نے مکتوب نگاری کے بارے میں کیا دعویٰ کیا ہے؟ کیا مراسلے کو مکالمہ بنا دیا اور عربی دانی سے مرعوب کیا، انشاء یا نگاری کو خطوط میں برتا، یا ڈی والا
کون سا اسم ہے؟ تو دیکھیے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلا والا ہے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، یعنی کہ انہوں نے ایک ڈائلاگ بنا دیا کہ کیوں صاحب روٹے ہی رہو گے یا کبھی منو گے بھی نہیں۔ تو اس طریقے سے وہ بات اپنے دوستوں کو اپنے خط میں شروع کرتے تھے۔ 18واں سوال ہے غبار خاطر کے مکتوبات مولانا نے کس طرح لکھے تھے؟ یہ ڈی ہے، ڈی والا بے تکلف تحریر لکھی تھی مولانا نے، یعنی کہ ابوالکلام آزاد نے بالکل بے تکلف تحریر لکھی تھی اپنے خطوط میں۔ یہ خطوط ان کی ایک ڈائری بھی ہے۔ غبار خاطر کے خطوط کو کیا کہا جاتا ہے؟ افسانے، ڈرامے، انشائیے یا شاعری کہا جاتا ہے؟ یہ بھی سوال بڑا اہم ہے، نیٹ کے پیپر میں آتا ہے یا ایم اے کے انٹرنس میں بھی آتا ہے یا ایم اے کے جو پیپر ہوتا ہے اس میں بھی آتا ہے۔ دوستو اگر آپ نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ویڈیو بڑی اچھی ہے یہ، اور اگر آپ ایم اے کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بھی بڑی کارآمد اور مفید ثابت ہیں اس ویڈیو کے سوالات، اور میں اکثر انہی ویڈیو پر سوالات بناتا ہوں آپ کے لیے۔ غبار خاطر کے خطوط کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو انشائیے، ٹھیک، انشائیے کہا جاتا ہے، شاعری نہیں ہے یہ۔ اب غبار خاطر میں مولانا ابوالکلام آزاد نے کون سے پرندوں کی کہانی لکھی ہے؟ یعنی کون سی پرندوں کی کہانی لکھی ہے؟ اس میں پرندوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ کبوتر کی ہے، طوطا مینا کی ہے، یا چڑے کی ہے، مرغی یا مرغ کی ہے؟ تو صحیح جواب ہے آپ کا ڈی والا چڑے، یعنی کہ چڑیا اور چہوٹے کی کہانی انہوں نے لکھی ہے۔ ان میں سے کون مثنوی مرزا شوق لکھنوی کی نہیں ہے؟ ان میں سے کون سی مثنوی مرزا شوق لکھنوی کی نہیں ہے؟ دیکھیے یہ سوال بڑا اہم ہے اور اکثر اس مثنویوں پر سوال آتا ہے، ان میں سے کون سی نہیں ہے؟ دیکھیے یہ ہے زہر عشق شوق کی لکھی ہوئی ہے، بہار عشق شوق کی ہے، فریب عشق شوق کی ہے، شعلہ عشق نہیں ہے، یہ نہیں ہے ان کی لکھی ہوئی۔ مرزا شوق کی مثنویاں کس دور کی تہذیب پیش کرتی ہیں؟ تو یہ دیکھیے یہ آپ کا دوسرا سوال جو ہے بی والا، یہ جواب ہے اس کا، لکھنؤ کا زوال آمادہ معاشرہ، یہ اس کا جواب ہے، کیونکہ مرزا شوق لکھنوی کا دبستان لکھنؤ سے تعلق ہے، اس لیے انہوں نے اپنی جتنی بھی شاعری کی ہے وہ لکھنؤ میں کی ہے۔ 23واں سوال ہے جدید نظم کی نشو و نما میں کس ادارے کا نمایاں حصہ ہے؟ آپ نے بہت پڑھا ہے، میں نے بھی آپ کو بہت ویڈیو میں بتایا ہے، تو کس ادارے کا ہے؟ دلی کالج کا نہیں ہے، فورٹ ولیم کالج کا نہیں ہے، سائنٹیفک سوسائٹی کا نہیں ہے، انجمن پنجاب کا ہے۔ کس کا ہے؟ انجمن پنجاب کا ہے۔ انجمن پنجاب میں جدید اردو شاعری کی بنیاد پڑی اور حالی اور محمد حسین آزاد کے ذریعے۔ دلی کالج اجمیری گیٹ میں 1825 میں قائم ہوا تھا، اور فورٹ ولیم کالج 10 جولائی 1800 میں قائم ہوا۔ سائنٹیفک سوسائٹی غازی پور میں قائم ہوئی 1864 میں، اور انجمن پنجاب یہ لاہور میں 21 جنوری 1865 کو قائم ہوئی تھی انجمن پنجاب۔ انجمن پنجاب میں کتنے مشاعرے ہوئے تھے یہ بھی آپ یاد رکھیں، انجمن پنجاب میں 10 مشاعرے ہوئے تھے۔ کتنے ہوئے تھے؟ 10 مشاعرے ہوئے تھے جدید اردو طرز پر، 10 مشاعرے ہوئے تھے انجمن پنجاب میں، اور انجمن پنجاب کے مشاعرے میں مولانا محمد حسین آزاد نے جو نظمیں پڑھی تھی اس میں خاص ہیں شب قدر ہے، ابر کرم ہے، صبح امید ہے، خواب امن، حب وطن، یہ ان کی خاص نظمیں ہیں۔ اس طرح سے حالی نے اس مشاعرے میں جو نظمیں پڑھی تھیں، یعنی کہ برکھا رت، حب وطن، نشاط امید، انجمن پنجاب کے مشاعرے میں شرکت کرنے والے شعراء جو خاص شعراء ہیں میں ان کے آپ کو نام بتاتا ہوں: محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی، انور حسین، ذوق کاکوروی، اشرف بیگ، قادر بیگ، راحت دہلوی، فکر دہلوی، مولوی قادر بخش، کرشن لال، رفیق حقیر، الہی بخش۔ انجمن پنجاب کے 10 مشاعروں میں جو نظمیں پڑھی تھی ان کے جو مخصوص موضوع تھے کیا تھے، یعنی موضوعات دیے گئے تھے ہر نظم کے، تو برسات کا موضوع، زمستان، امید، حب وطن، امن، انصاف، تہذیب، مروت، قناعت، اخلاق، یہ مخصوص موضوع تھے مشاعرے میں۔ انجمن پنجاب کی سرپرستی کس نے کی تھی؟ دیکھیے گارسان دستاسی جو ہیں گارسان دستاسی یہ فرانسیسی ادیب ہیں۔ گلکرسٹ فورٹ ولیم کالج کے سربراہ ہیں، یعنی کہ شعبہ اردو کے صدر تھے، اور لارڈ ویلزلی نے فورٹ ولیم کالج کی بنیاد رکھی تھی۔ اب بچتے ہیں کرنل ہال رائٹ، تو یہ انجمن پنجاب
کی سرپرستی کرنل ہال رائڈ نے کی تھی، انہوں نے بنیاد رکھی تھی پنجاب میں۔ 25واں سوال ہے، اردو میں نظم معرہ کو رائج کرنے کی کوشش کس نے کی تھی؟ تو عبدالحلیم شرر جو ہیں انہوں نے کوشش کی تھی، اور تاریخی ناول نگار کی حیثیت سے عبدالحلیم شرر مشہور ہیں، اور مولانا شبلی تنقید نگار ہیں، سرور جہان آبادی نظم گو شاعر ہیں، اور بیر بہوٹی ان کی بہت مشہور نظم ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔